السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پیش کر رہے ہیں مولوی عبد الرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تاریخی واقعات جو شاید آپ نے اردو زبان میں اس انداز میں کبھی نہ سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سلسلے وار طور پر مولوی عبد الرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے قیمتی واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ صرف ایک کام کیجئے، ہمارے چینل وائس آف بنی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے تمام دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا عبد الرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ لودیاں گاؤں، رحیم آباد، صدر مقام خاوڑا، تحصیل بھج، ضلع کچھ، صوبہ گجرات 1307 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبد الرحیم نہدے عبد العزیز بن عبد اللطیف 3 پشتوں سے عالم فاضل تھے۔ مولانا عبد الرحیم پچمی کے والد عبد العزیز اور ان کے دادا عبد اللطیف بھی عالم دین تھے۔ مولانا عبد الرحیم کے بھائی عبد اللطیف بھی ایک جدید عالم دین تھے جن کا نام ان کے دد امجد کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ پورا گھرانہ ہی علماء دین پر مشتمل تھا۔ ان کی شرافت ضرب المثل تھی۔ ان کی ولادت رحیم آباد میں 1307 ہجری میں ہوئی۔ تذکرہ مشاہیر سندھ صفحہ 176۔ پروفیسر مولا بخش محمدی۔ مولانا کا پورا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: عبد الرحیم بن عبد العزیز بن عبد اللطیف بن عبداللہ عرف جگمال بن بکھریا بن اسماعیل بن دید۔ یہ نسب نامہ ان کے نواسے مولانا ابو بکر رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر سے اقتباس کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ نسب نامہ خود مولانا عبد الرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا انہیں ملا ہے۔ ان کی ولادت مشہور 1307 ہجری ہے، لیکن ان کے قریب ترین اور صحبت یافتہ مکارم اخلاق بشری جناب حافظ مصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مولانا کے حالات پر ایک مختصر خاکہ لکھوایا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ 1303 ہجری یا 1305 ہجری مولانا کی ولادت کا سال ہے۔ بقول متعارف جناب حافظ مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد مولوی عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ علوم دینیہ میں عربی اور فارسی کے عالم تھے اور ان کی زندگی کا اکثر حصہ حنفی مذہب کے مطابق گزرا۔ آخر عمر میں اپنے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے کتاب و سنت کے پابند رہے۔ آپ اپنی قوم میں عزت اور وقار کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کی رائے کو رائے ثواب سمجھا جاتا تھا اور آپ کے فیصلے کو قطعی فیصلہ مانا جاتا تھا۔ اس طرح آپ کو اپنی قوم میں ایک امین شخص اور قاضی سمجھا جاتا تھا۔ آپ نیک دل، متقی، عبادت گزار جیسی صفت حسنہ کے حامل انسان تھے۔ آپ سادہ طبیعت اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والے شخص تھے۔ اس کے علاوہ علم دوست حضرات میں سے مولوی عبد الحدی صاحب پٹھان، جو اصل پنجاب کے رہنے والے تھے اور گجرات کے شہر جام نگر میں ایک دینی مدرسہ چلاتے تھے، ان سے آپ کے اچھے تعلقات اور گہرے روابط تھے۔ مولوی عبد الحدی کی طرف آپ مشکل مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ مولوی عبد الرحیم رحمۃ اللہ کی کتابوں کے ذخیرے میں سے مولانا ابو بکر رحیم آبادی رحمۃ اللہ کو کچھ قلمی نسخے ملے، جن میں مولوی عبد الحدی پنجابی نے کچھ استفسارات کے جواب مولوی عبد العزیز یعنی مولوی عبد الرحیم کے والد کو کتاب کی شکل میں چند صفحوں پر لکھ کر بھیجے تھے۔ مولانا ابو بکر رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ مصری مطلوعی سے جو معلومات اخذ کی ہیں سندھی زبان میں مرقوم ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب مولوی عبد الرحیم رحمۃ اللہ کے والد عبد العزیز کے والد بزرگوار مولوی عبد اللطیف مرحوم علوم دینیہ میں عربی اور فارسی کے عالم تھے، نہایت ہی متقی، پرہیزگار، خوف اللہ تھے۔ وہ نہایت ہی نرم دل اور سخی انسان تھے۔ بہت سے مسکینوں اور یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے اور انہیں تعلیم دیتے تھے۔ وہ خود صوفی رنگ میں رنگے ہوئے انسان تھے۔ اس طرح مولانا، آپ کے والد اور آپ کے دادا، یہ 3 نسلیں علم دین کی خدمت میں عمر گزار کر چلے گئے۔
مولانا ابو بکر رحیم آبادی مزید لکھتے ہیں کہ مولانا کے جد اور امجد جناب مولوی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی موصوف ایک دین پسند بزرگ صفت انسان تھے۔ علوم دینیہ سندھی، اردو، فارسی، عربی زبانوں کے جدید عالم تھے۔ نہایت درجے کے خوف اللہ، پرہیزگار اور صادق اللسان اور صافی القلب اور ایک مثالی عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے لوگ متاثر اور فیضیاب ہوتے تھے۔ مسکینوں کے لیے ان کے دل میں ایک خاص مقام تھا، ان کو کھانا کھلاتے اور زندگی بھر ان کے لیے ہمدردی اور خیرخواہش کا جذبہ رکھتے تھے۔ اسی سلسلے میں شہر کراچی کے سہتا قوم کے مالدار طبقہ کی امداد سے ایک باقاعدہ یتیم خانہ چلایا کرتے تھے۔ دیانت داری میں ضرب المثل تھے، نرم دلی، رقت قلبی، محاسبہ نفس اور روز قیامت کے مسئولیت کے بیان کے وقت لرزہ براندام ہو جاتے۔ نماز میں مشغول ہونے کے وقت دنیا و ما فیہا سے غافل اور بے خبر ہو جاتے۔ نماز پڑھتے وقت قیام، رکوع اور سجدہ میں طویل وقت صرف کرتے تھے۔ مولانا عبد الرحیم پچمی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے کا اگلا ویڈیو انشاءاللہ کل عشاء کے بعد وائس آف بنی پر اپلوڈڈ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل آن کریں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو بر وقت پہنچے۔ السلام علیکم۔